اب کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ بات کرنا شروع کر دی جو کہ میں اتفاق نہیں کرتا کہ کچھ چل رہا ہے کہ وہ مستعفی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ ہاں اس کی میرے ذہن میں ایک دلیل ہے جو اسد اللہ خان صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ یہ تھی کہ آپ اچھے بچے بن کے رہیں, جب آپ ہمیں بتا دیں گے کہ آپ بہت اچھے بچے ہیں تو ہم ایسے کریں گے کہ آپ کی حد تک نہیں آپ کی حد تک یہ کریں گے کہ آپ کی ٹرم 3 سال ہے نا, تو ان کی 3 سال مکمل ہونے کے بعد بھی ان کے پاس 3 سال اور رہیں گے 65 سال کی عمر کو پہنچنے کے لیے. لیکن کیونکہ چیف جسٹس کی ٹرم 3 سال ہے تو ان کا یہ تھا کہ آپ کے 3 سال اور بڑھا دیں گے کیونکہ سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے آپ کی بہت ضروری ہیں. تو مطلب یہ وہ اب ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے, ان کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ان کی ٹرم نہیں بڑھائی گئی. اچھا جسٹس ضیاء خان کی یہ والا مطالبہ نہیں. ٹھیک ہے. جو اس میں جائے گا آئینی عدالت میں جائے گا 68 سال تک وہ رہے گا, 65 سال سپریم کورٹ والے جج بھی 65 سال تک رہیں گے. لیکن جسٹس ضیاء خان صاحب 2 سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے, 1 سال ہو گیا 2 سال اور رہ گئے. ٹھیک ہے. اب ساروں نے اپنے اپنے کوئی مطلب فیلڈ مارشل وہ اور ساروں کے آ گئے اور ایئر مارشل اور ہر جگہ پہ عدلیہ کے اندر آپ نے مطلب باقی سب کے عہدے بڑھ گئے, باقی سب کے تاحیات استثناء تاحیات مرات, اور یہ چیز بھی 78 سال میں کسی دور میں یہ چیز نہیں ہو سکی تاحیات مرات والی اور تاحیات استثناء والی, یہ بھی جسٹس ضیاء خان کے دور میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی مطلب آپ صرف لسٹ بنائیں نا کہ کتنی چیزیں ہوئی ہیں ان کے دور میں. ٹھیک ہے. اچھا تو اب اتنا کچھ انہوں نے سسٹم کو سرو کیا, اتنی انہوں نے سسٹم کے ساتھ مہربانیاں کی, جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کہا 53 کے 53 جج انہوں نے ان کے کہنے پہ لگائے ہیں 5 ہائی کورٹس میں, جو یہ نظام چاہتا گیا یہ دیتے گئے. لیکن اینڈ میں ملا کیا, بابا جی کا. ٹھیک ہے. تو اب ان کو مسئلہ جو ایک ہو سکتا ہے وہ یہ, ان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے. جسٹس ضیاء خان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے, پاکستان کی آنے والی نسلوں کی کوئی فکر نہیں ہے, پاکستان کے لوگوں کا عدلیہ پہ جو اعتماد ختم ہو گیا کوئی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک جس چیز پہ یہ استعفیٰ اگر دینے کا سوچ رہے ہیں تو وہ ایک ہی وجہ ہے کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا. پہلے قاضی فائزی سے گھٹیا مکروہ نیچ غلیظ گندے آدمی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. یار آپ نے سب کی ٹرمیں بڑھا دیں, فیلڈ مارشل صاحب 2030 تک رہیں گے, زرداری تاحیات استثناء, شہباز شریف بغیر الیکشن جیتے وزیر اعظم بن گئے, مریم نواز بغیر اپنے ایم پی کی سیٹ جیتے وزیر اعلیٰ بن گئیں, باقی سب کے لیے مراد, سب کے لیے عہدے, سب کے لیے مدت ملازمت بڑھا دی گئی. اگر ایک نہیں بڑھی تو ان کی نہیں بڑھی. تو یہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اس وجہ سے ریزائن کر سکتے ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ یار فلاں میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا, وہ ان کو فرق نہیں, قبائل میں میں نے ان کے سر شرم سے جھکا دیے, وہ کیا سوچتا ہوگا, میرے والدین کیا سوچتے ہوں گے, میرے بچے کیا سوچتے ہوں گے, میرے رشتے دار کیا سوچتے ہوں گے, 40 سال سے جن کے ساتھ میرا تعلق تھا, جن کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا کام کیا, وہ آج مجھے کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. کہ منصور علی شاہ نے اپنے استعفے میں لکھا ہے کہ میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں صرف ایک آدمی کے, انہوں نے ایکسیپشن کے ساتھ لکھا. تو اس چیز کا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, صرف اس بات یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی دباؤ فیل کر کے بھی ریزائن کر سکتے. نہیں بالکل نہیں. یہ بڑے اس حوالے سے بڑے, اب میں لفظ کوئی اور نہیں آتا, مضبوط ہیں, چلیں نرز کے تگڑے ہیں, جو مرضی میں ساتھ کرنا ہے کرو نا, کوئی فرق نہیں پڑا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یار, جس شخص کو 26 نومبر کو جتنے لوگ شہید ہوئے ان میں سے 2 پنجاب سے تھے, 2 یا 3, باقی تو سب تو کے پی سے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کو اس وقت کے پی کے اندر جو کچھ حکومت کر رہی ہے, یہ اس حکومت کو اتنا یہ چلا رہے ہیں نا, اس حکومت کو انہوں نے 8 فروری کے الیکشن کی دھاندلی کے کیسز کے فیصلے نہیں ہونے دیے نا, انہوں نے سارا کچھ کیا نا. کے پی کے اندر بھی جو حکومت وفاقی حکومت, یہ وفاقی حکومت کو مضبوط بنا رہے ہیں نا. ان کے خلاف عدلیہ کے اندر سے گواہی آئی, انٹرنیشنل اداروں کی ان کے خلاف گواہی آئی, پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں جو شامل ہیں ان کے علاوہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی گواہی ہے, مذہبی تنظیموں کی گواہی ان کے خلاف ہے. جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہوا ہے, یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے یہ شرک ہے, کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ آپ اللہ سے نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ تو نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے. اب آپ نے دنیا میں لوگوں نے باقی چھوڑیں جسٹس, آپ باقی چھوڑیں کہ پاکستان کی تاریخ تو چھوڑیں, اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مسلم حکمران یا ذمہ دار ایسا نہیں رہا جس کو تاحیات مرات اور تاحیات اس کو استثناء ہو. یہ تو اسلامی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جو ان کے دور میں ہو رہا ہے. دیکھیں غیر شرعی بھی اس کو قرار دے رہے ہیں علماء. بھائی جیسے ریٹائر مشیر عالم تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے. ٹھیک ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب ان کا آ گیا, مطلب اور ساری چیزیں دیکھ لیں. ایک ہی وجہ سے یہ ریزائن کر سکتے ہیں, اور بالکل کر سکتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آج رات کو ان کو کوئی یقین دہانی کرا دی جائے کہ سر 28ویں ترمیم لا رہے ہیں, اللہ کی قسم لا رہے ہیں. ایسے امکان تو نہیں ہے کس کے استعفیٰ دے سکتے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ہرٹ وہ ہوں گے, ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے نا. نہیں دیکھیں, ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے.
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کل فواد چودھری نے کہا کہ یہ تو وہ جو آیا نا کہ چیف جسٹس نے ان سے کہا ہے حکومت سے کہ میرے ساتھ پاکستان کا آپ نے لفظ ہٹایا تو میں تمہاری ایسی کی تیسی, تو انہوں نے کہا نہیں سر آپ کے ساتھ پاکستان لگا دیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ فواد چودھری نے کہا کہ شکر کریں انہوں نے اپنے گھوڑے کے لیے کوئی چیز نہیں مانگ لی, کوئی عہدہ نہیں مانگ لیا کہ آئندہ جو چیف جسٹس کا گھوڑا ہوگا اس کا نام بھی جسٹس ہوگا یا جو بھی ہو, چیف ہارس آف پاکستان, ٹھیک ہے. ہاں چیف ہارس آف پاکستان نے اس کو وہ مانگ لیا انہوں نے, ٹھیک ہے. ایک ہی وجہ سے ریزائن کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو گئے ہاتھ. پہلے نمبر پہ قاضی کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے, دوسرے نمبر پہ ہاتھ ہوا ہے جسٹس یحییٰ خان کے ساتھ, لیکن اگر کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ہوا تو جسٹس امین الدین ہے. یار مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں, جسٹس امین الدین نے زیادہ سرو کیا ہے یا جسٹس یحییٰ خان نے زیادہ کیا ہے؟ اگر یہ جب منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نے کہا تھا کہ 4 نومبر 2024 کو 26ویں عینی ترمیم پہ فل کورٹ بٹھا دیں, اگر اس وقت بٹھا دی جاتی تو یہ تو 26ویں عینی ترمیم تو فارغ, ٹھیک ہے. کی اکثریت کا یہ فیصلہ تھا, غیر آئینی کام کیا. اور پھر ان کا اس سے بڑا مس کنڈکٹ کیا ہے کہ شہباز شریف اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہم نے جو کیا ان کے ساتھ مل کے کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ وزیروں سے ملتے ہیں, آپ سارا کچھ کر رہے ہیں, آپ نے پچھلے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ایک بات ہوتی ہے نا, مجھے نا 2 واقعات کا بتائیں. ایک اسلامی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ثانیہ کربلا, ٹھیک ہے. جب کربلا اس ٹائم ڈیوریشن کی بات ہوتی ہے تو کبھی یہ آپ نے سنا ہے کہ یار وہ جو فلانا بندہ تھا نا وہ اس وقت 5 وقت کا نمازی بھی تھا, تہجد گزار بھی تھا اور روز قرآن مجید ایک بار پڑھتا تھا. کبھی آپ نے سنی ہے یہ بات؟ نہیں ہوتی نا. اس وقت ایک ہی کرائٹیریا پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سائڈ پہ کون تھا اور اس سائڈ پہ کون تھا, باقی سب چیزیں ریلیونٹ ہیں. پھر آپ آ جائیں ثانیہ مشرقی پاکستان جیسا جو واقعہ ہے, اس وقت یہ دیکھا گیا کہ کون اس طرف کھڑا تھا کون اس طرف کھڑا تھا. پاکستان بننے کے اوپر دیکھ لیں کون پاکستان کے بننے کو سپورٹ کر رہا تھا اور کون مخالفت کر رہا تھا. یہ چیزیں ہیں نا, یہ دیکھی جائے تاریخ یہی دیکھتی ہے نا کہ جب کوئی تاریخ کا بہت بڑا سانحہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کون کس طرف کھڑا ہوتا ہے, رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری, رانگ سائڈ آف دی ہسٹری, یہی دیکھا جاتا ہے. اور پھر ان کا تو بہت زیادہ ثانیہ مشرقی پاکستان میں جو کردار تھے آج تک ان کے اوپر, اور آپ دیکھیں ان کی جو اب اس وقت نسلیں ہیں نا, کبھی آپ نے ان کا نام سنا ہے کہ کہاں رہ رہے ہیں وہ؟ یحییٰ خان کے بچے کا پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جسٹس منیر دیکھیں, جسٹس منیر کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے, کئی دہائیاں گزر گئیں, آج تک ان کی فیملی کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں. مجھے ترس آتا ہے یار, وہ ایک تھا, ہو سکتا ہے ان کی فیملی میں آگے جو لوگ ہیں وہ بڑے محب وطن ہوں, ان کی پاکستان کے لیے بڑی سروسز ہوں, وہ بڑے اچھے لوگ ہوں, بڑے قابل ہوں, بڑے نیک ہوں, لیکن اس جسٹس منیر کی وجہ سے وہ بیچارے پوری نسل اور آنے والی کئی نسلیں. اب آپ مجھے بتائیں ان کے پاس جیسے ریٹائر مشیر عالم نے کیا کہا, انہوں نے کہا 3 درجے ہوتے ہیں, پہلا ہاتھ سے روکو, دوسرا زبان سے روکو, تیسرا دل میں برا جانو. انہوں نے کہا میں دوسرے پہ ہوں کہ میں لیٹر لکھ رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں. جیسے یحییٰ خان کے پاس پہلے درجہ ہے, ٹھیک ہے. یار کیا بات کر رہے ہیں, نہیں بھائی, ان کے پاس پہلا درجے کا اختیار ہے نا, وہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں, وہ اپنے قلم سے روک سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو, جو کچھ نہیں کر رہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, نہیں کر رہے, تو اسی لیے ان کا جرم بھی بڑا ہے. تو لہٰذا یہ جو 2 اس عدلیہ کے اندر سے ان کے خلاف گواہی آئی ہے, مذہبی لوگوں فتوے ان کے خلاف آ رہے ہیں, انٹرنیشنل گواہیاں ان کے خلاف ہیں. پاکستان آج آپ جسٹس یحییٰ خان کو ایک بات کہیں, بھیس بدل کے نکلیں کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے, اسلام آباد سے نکلیں, طورخم تک جائیں, ہر جگہ کے اوپر نا کے پی میں اپنے صوبے میں جہاں سے ان کا تعلق ہے, ایک اس کے اوپر رکیں اور کسی ریڑھی والے کے پاس رکیں اور کوئی اور بندوں سے سوال کرے کہ یار یہ آپ کے صوبے کا جسٹس یحییٰ خان ہے, چیف جسٹس, ان کے بارے میں کیا ہے, ذرا الفاظ سنیں. میں پورے یقین سے کہتا ہوں, پورے یقین سے, یہ اسلام آباد سے نکلیں, کے پی کے حدود سے شروع کریں, پشاور تک آئیں, اس کے بعد یہ پیچھے نہیں مڑیں گے, یہ کہیں گے یار مجھے طورخم کا بارڈر کراس کراؤ, میں افغانستان جاتا ہوں.